ساتھ ہیں. اچھا، میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے کچھ علمی سوالات رکھوں. میرا نام جنید الرحمان ہے اور میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں. تحقیق کی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے. اور آپ کے اس پروگرام میں میں ایک بڑے محقق ہیں فقہ جعفریہ کے، اور آپ کے پروگرام میں وہ آ کے سوالات بھی کر چکے ہیں. ڈاکٹر ہاشم رضا زیدی صاحب جو سعودی عرب میں طائف میں رہتے ہیں اور آپ سے علمی گفتگو کر چکے ہیں، میں ان کے ریفرنس سے آیا تھا. اچھا، آپ کے یہاں اہل تشیع میں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے شیعہ عوام کے اندر، یا جو شیعہ ذاکرین ہیں اس پہ میں خاص طور پر ایک واقعے کو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مولا علی علیہ السلام کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا اور وہ کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے. جسے آپ اکثر و بیشتر آپ کے علماء جملہ کہتے ہیں انا قسیم الجنت والنار. اچھا، یہ واقعہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنا، جو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اسی طرح کچھ علماء سے سنا. اچھا، پھر چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ قوت دے گا کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے. جیسا کہ ایک واقعے میں انہوں نے طالب جوہری صاحب نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے. تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے. اس دلیل کے حوالے سے ذرا عوام الناس کیا گیا اس کا، کیونکہ دلیل پوچھنے کیا تو وہ ریفرنس مجھے مل نہیں پایا. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا کوئی کرسی ہوگا وہ اٹھا جائے گا کرسی پر کسی اور کو بٹھا دے. تو اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہیں کہ روایات میں اور آیات کی روشنی میں کہ قیامت کے دن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ جس دن جن کی شفاعت کریں گے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور بہت سارے جہنمی ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی شفاعت سے، اور وہ جنت جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں یہ صرف شیعہ نے روایت نہیں کیا، یہ مخالفین نے بھی روایت کیا ہے. اگر مجھے مل جائے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں. طبقات الحنابلہ نے میں احمد بن حنبل نے اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، تألیف القاضی ابو الحسین محمد ابن ابی یعلا الفراء البغدادی الحنبلی، تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین کی. یہاں پر جلد نمبر 2 میں جو یہاں پر یہ کتاب چپی ہے سن 1999 میں ریاض میں سعودی عرب میں چپی. یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں اگر ہم چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 358 ہے. قال سمعت ابن المنصور یقول، میں نے ابن منصور سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کنا عند احمد بن حنبل، ہم احمد بن حنبل کے پاس تھے. تو کسی شخص فقال له رجل، کسی نے اس سے کہا یا ابا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى ان علي عليه السلام قال انا قسيم النار. اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں قسیم النار ہوں. وما تنكرون، فقال وما تنكرون من ذا. تو احمد نے کہا کہ اس میں انکار کی کون سی بات ہے، اس کو رد کرنے کی کون سی بات ہے. الیس روینا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، یا یہ روایت ہمارے پاس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا مگر مومن، ولا يبغضك الا منافق، اور تجھے تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یہ روایت تو ہے. فقال، احمد نے کہا فأين المؤمن، تو پھر اس حدیث کی روح سے لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. تو مومن کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا مومن جنت میں. قلنا فی الجنہ. وأين المنافق، منافق کہاں؟ قلنا فی النار، ہم نے کہا جہنم میں. احمد نے کہا فرمایا فعلی قسیم النار. احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری مسلم یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث اخذ کی ہے. تو اس نے کہا بس علی علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے. تو
تو یہ حدیث جو ہے احمد نے خود تصحیح کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. البتہ یہ شیعہ کتب میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں, ریفرنسز دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے. قیامت کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم ہو, حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ, اور ان حدیث میں مختلف بالخصوص تفسیر قرآن میں مختلف آیات کی ذیل میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے, جو شان ہے روز قیامت, اس میں آیا ہے. سورہ اعراف میں جو ہے اعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, اس آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. اس طرح دوسرے بھی آیات بہت زیادہ ہیں, اور اسی طرح فضائل میں یہ روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں. عیون الاخبار شیخنا الصدوق رحمہ اللہ, جز نمبر 1, بلکہ یہاں پر یہ جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 ایک ہی جلد میں ہیں, یعنی ایک ہی جگہ چھاپی ہوئی ہیں. یہاں پہ جز نمبر 2 اس کی شروع ہوتی ہے, جز نمبر 2 بیچ میں شروع ہوتا ہے, جز الثانی. جی جناب. اللہ ازہری صاحب ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ مجھے یہ تاریخ اسلام کی کتاب دکھا رہے ہیں یا حدیث کی کتاب دکھا رہے ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے عیون الاخبار, حدیث کی کتاب ہے, شیعہ کتاب, شیعہ کتاب. یہ مستند وہ پہلے جو کتاب دکھا چکا تھا وہ شیعہ کتاب نہیں ہے, آپ لوگوں کی کتاب ہے طبقات الحنابلہ قاضی ابی اعلیٰ. اچھا, اس کتاب کا مجھے نام بتا دیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ ہاں, یہ ریپلے کر دیں تو میں نے کتاب دکھایا بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ, ٹھیک ہے نا. وہ اس کتاب میں نے دکھایا بھی ہے, اس کا ریپلے کریں گے تو نظر آئے گا. کچھ سیکنڈ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اسی آپ کی گفتگو کی شروع میں. یہ روایت دیکھیے, سند اس حدیث کی پہلے سے آ جاتا ہے. سند یہ ہے کیونکہ حدیث نمبر 4 میں جو سند ہے اسی سند کے ساتھ, وہ بہذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جس کے بارگاہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے کہا آپ کو بڑا روحانی فیض آیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے عزیزو, جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں, وہ ان کی بارگاہ میں حاضر دینے سے. آپ جو روحانیت خانہ کعبہ جاتے ہیں, وہ ہر مسلمان جاتا ہے وہاں پہ, اس کو جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں, مقام اسماعیل علیہ السلام میں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں, تو اس میں بہت فیض ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو بقیع میں جو روحانیت ہے, جو معنویت ہے, اس کو تو بیان کرنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے. انسان کو اتنا وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان وہیں پہ رہے. تو اسی طرح جب آپ ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات میں جو جاتے ہیں, نجف اشرف میں جائیں, تو اتنی روحانی فیوزات ہوتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ انسان کو اتنا روحانی لحاظ سے اتنا لطف آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان بیان کرنے سے وہ کسی بھی دنیاوی لذات سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سامرہ میں, اسی طرح کاظمین میں, اسی طرح کربلا معلیٰ میں, یا آپ گئے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یا قبہ مقدسہ میں, یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, ہر شخص دیکھ سکتا ہے اس کو. اچھا, یہاں پر جو حدیث نمبر 9 ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی سند کے ساتھ, جو حدیث نمبر 4 میں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی, یا علی انک قسیم الجنت والنار, یا علی آپ قسیم ہیں جنت النار کی, وانک لتقرع باب الجنت وتدخلها بلا حساب, اور آپ روز قیامت جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, وتدخلها بلا حساب, اور اس میں داخل کریں گے جس کو چاہیں بلا حساب, حساب کے بغیر, جتنے لوگوں کو چاہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کریں. اچھا, اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اسی کتاب میں صفحہ, اور یہ احادیث زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پہ روز قیامت کیا ہوگا وہ اس میں بھی آئی ہیں. یہاں پہ حدیث نمبر 30 صفحہ نمبر 92 میں یہی بات ہے. یہ حدیث اس میں کچھ طول ہے. عن عبداللہ ابن عباس انه قال, عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حب علی ایمان وبغضه کفر. میں نے ایک شخص نے روایت کی ہے کہ حب علی ایمان وبغضه کفر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, فقسمۃ الجنۃ والنار اذا كانت على حبه وبغضه فهو قسیم الجنۃ والنار. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر جنت اور نار کی تقسیم جو ہے اس کے حب پر ہے تو پھر وہ قسیم الجنت والنار ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی شفاعت کی, کہ وہ روز قیامت جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت داخل کریں گے, اور جنت جو گنہگار مسلمان شیعہ ہوتے ہیں ان کو داخل کریں گے. یہ احادیث بہت زیادہ ہیں, کم نہیں ہے, بلکہ ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. یہ تو ان کی کیا بات ہے, ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. اس احادیث میں بہت ساری احادیث میں. جی جناب, مزید کوئی حکم؟ اچھا, میں اس میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ضمنی.
کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو جنت میں داخل کروں گا، میں ہوں جو جہنم میں داخل کروں گا. کیا یہ قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے یہ حدیث؟ نہیں، اگر قرآن کوئی شخص اللہ کے حکم سے کرتا ہے نا، جنت و جہنم کی تقسیم. اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ٹھیک ہے نا. اللہ موت بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن موت ملائکہ دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے، اللہ کے اتھارٹی سے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے. مثلا کوئی بادشاہ ہے، کہتے ہیں بادشاہ نے کعبہ پہ کیا لگایا، اس پہ پردہ لگایا. بادشاہ خدا کے وہاں پہ پردہ نہیں لگاتا، اس کے حکم سے لوگ لگاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اللہ کے اتھارٹی نے سے کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اتھارٹی دیا ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں. ٹھیک ہے نا. روایات قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے مرتے وقت اللہ آپ کا نفس قبض کر دے گا، اللہ آپ کو منتقل کر دے گا اس دنیا سے دوسری دنیا. پھر قرآن میں آیت ہے کہ ملائکہ یہ کام کریں گے. تو اس میں کیا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. جیسے اس بات میں تضاد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بادشاہ نے یہ قلعہ بادشاہ نے بنایا، اکبر نے بنایا، مثلا یہ محل اکبر نے بنایا. اکبر نے خود تو نہیں بنایا، اکبر نے تو کوئی کبھی اس نے پتھر نہیں اٹھایا ہوگا، وہ کام نہیں کیا ہوگا کنسٹرکشن میں. اکبر نے پیسے دیے، اکبر نے خرچہ دیا، اکبر نے حکم دیا، ڈیزائن دیا، اکبر نے آئیڈیا دیا، بس لوگوں نے بنایا. تو کہتے ہیں اکبر نے بنایا. جی جناب، مزید حکم. اچھا، مجھے اس میں ایک چیز اور جاننی تھی کہ جنت و جہنم کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب محشر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ صرف اتھارٹی امیر المومنین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی ہے جس کی وہ شفاعت کریں قیامت کے روز. ان کے فضل ظاہر کرنے کے لیے وہ خلائق کا وہ شفاعت کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام بھی ان کے وسیع ہیں. اگر وہ بھی شفاعت کرتے ہیں کسی کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضیلت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں. اگر کرتے ہیں وہ بھی، تو مثلا اگر ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے، اس کو اللہ شفاعت کا اذن دے دیتا ہے روز قیامت. دعا کرتا ہے اللہ کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے، مثلا یہ میرے والد ہے یا میرے پڑوسی ہے، اس کی بخشش کرو. تو اللہ اگر اس کی بھی شفاعت مانتا ہے، تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے، ان کی فضیلت ہے. تو ہماری روایات میں یہ تو بہت ہے. یعنی اگر ہماری احادیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامت شفاعت کا اصل مقام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر ان کے اوصیاء کا ہے. تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو حاصل نہیں. جو بھی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ اس طرح نہیں ہے. آپ یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی حبشیوں کا عقیدہ ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کبھی چاہیں تو اس موضوع پر میں آپ کو، یعنی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں لمبی احادیث یہاں پہ شروع کر دوں پڑھنا. وَإِلَّا اگر میں لمبی احادیث شروع کر دوں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام بالکل ساتھ ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بالکل ان کے ساتھ ہیں. ان میں الگ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ مقامات پر ہیں، یہ بالکل ساتھ ہیں. تو وہ شفاعت کرتے ہیں. تو بعض روایت میں کہ امیر المومنین علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں، بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں، بعض میں ہے کہ یہ سب شفاعت کرتے ہیں. تو اس طرح ان میں کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جی جناب. جی. اچھا علامہ صاحب، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا. قرآن حکیم کی کوئی ایسی واضح آیت بیان کر دیجئے جس میں اللہ تعالی جنت و جہنم کی تقسیم اپنے علاوہ کوئی اختیار دے گا مولا علی علیہ السلام کو. شفاعت کی آیات تو ٹکراؤ آ رہا ہے قرآن سے. کیسے قرآن مجید میں آپ شفاعت کا تو مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول پاک شفاعت کا تو کوئی شفاعت کا مطلب ہی کیا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے کوئی ٹکراؤ ہے، تو بھلے اس میں قرآن مجید میں ہے کہ بھلے کافروں کے متعلق وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. سورہ مبارک یہ مدثر میں ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ، جو لوگ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ٹھیک ہے نا، وہ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ان کو موت آ گئی. اور فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تو شفاعت نہیں کرتے نا، یہ تو کافروں کے متعلق ہے، یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہتے ہیں دینی جھوٹ ہے، دینی جھوٹ ہے. تو ان لوگوں کا اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو ان کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں ہیں ایسے لوگ گناہگار مسلمان جن کی اگر شفاعت کیا جائے تو وہ ان کی شفاعت قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بھلی شفاعت کا تو یہ تو آیات میں قرآن مجید میں تو بہت ہے شفاعت کے متعلق. بھلی لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورہ مریم آیت نمبر 87 کہ شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے مگر وہ شخص جس عند الرحمن عہدہ، مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اور اللہ نے عہدہ نہیں دیا تو کس کو عہدہ دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نہیں دیا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس کا منکر وہابی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کا، ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت کا. ٹھیک ہے نا. اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا، کس طرح شفاعت کرے گا، ہمارے پاس احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب العدل میں وہاں پہ بہت بڑی چیپٹر ہے روز قیامت میں جو وقائع پیش آئیں گے. تو احوال ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ مثلا 600-700 صفحے ہیں، اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، 600 صفحوں سے بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر احادیث بہت زیادہ ہیں سب وہاں پر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفاعت کریں. تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہاں پر ہو سکتا ہے بعض، مجھے نہیں معلوم ذاکرین ان کا عقیدہ کیا ہوگا، شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن یہ جو شفاعت ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں اور کہیں گے کہ یا اللہ شیعتی، اے اللہ جن لوگوں نے جو لوگ میری شیعہ ہیں، میرے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ یعنی نکالنے والی، جو اپنے محبین کو جہنم سے نکالے گی، چن کر نکالے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محبین کو اور اپنے اولاد کی محبین کو جہنم سے نکالیں گے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ قرآن مجید سے کوئی تضاد نہیں رکھتا. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا. جی جناب، بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہی ہے کہ وہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے. جی جناب.